باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی صدی میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، شیخ ناصر الدین البانی کے نام سے۔ وہ محدث، ان کی تھوڑی سی آپ کو ایک کہانی بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے ایک سبق ہمیں انشاءاللہ ملے گا۔ وہ ایک مدرسے میں ایک مکتبے میں، لائبریری میں جایا کرتے تھے پڑھنے حدیثیں وغیرہ۔ تو ہوا کیا کہ ایک دفعہ وہ بار بار اس جگہ جاتے تھے، پڑھتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، علم حاصل کرتے رہتے تھے۔ تو کسی ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ اب آپ کی آنکھیں جو ہے نا بہت کمزور ہو گئی ہیں، اتنا پڑھ پڑھ کے ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی۔ تو ظاہری بات ہے پھر ان کو تھوڑا ریسٹ لینا پڑا آنکھوں کی خاطر۔ انہوں نے کیا کیا، ان کا چلو صحیح ہے، کیونکہ اس مکتبۃ الظاہریہ تھا، اس مکتبے میں بہت بڑی لائبریری ہے، اس میں بہت سی حدیث کی کتابیں وغیرہ، جو پرانے نسخے ہوتے تھے جو پرنٹڈ بھی نہیں تھی، وہ پڑے ہوتے تھے اس میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک نسخہ لیا اور ایک کاتب کو دے دیا کہ اس کو ایک پراپر فارم میں لکھ دے، ٹرانسکرائب کر دے۔ اس کاتب نے کیا کیا، ایک دو ہفتے بعد وہ واپس چلے گیا، اس کے بعد اس کے پاس واپس، تو اس نے لکھ لیا، اس نے کہا میں نے کام تو کر لیا آپ کا، لیکن اس نسخے میں ایک صفحہ جو ہے نا وہ مسنگ ہے، دیر از اے پیج مسنگ۔ تو شیخ ناصر الدین نے کیا کیا، ان کا یہ صفحہ میں ڈھونڈتا ہوں لائبریری میں جا کے۔ ظاہری بات اتنی بڑی لائبریری، اس میں ایک صفحہ ڈھونڈنا اتنا مشکل کام ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا، پہلے اس کتاب کی جو اپنا جو مینوسکرپٹ تھا، پہلے اس میں خود دیکھا، ادھر نہیں ملا، پھر آگے دیکھتے گئے یہاں تک کہ انہوں نے پوری لائبریری کے گو تھرو ہو گئے۔ لیکن وہ صرف گو تھرو نہیں، انہوں نے صرف ایک گو تھرو نہیں کیا لائبریری کیا، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب شروع کیا نا دیکھنا، انہوں نے کہا چلو میں اتنا پڑھ تو نہیں سکتا اپنی آنکھوں کی وجہ سے، میں کیا کرتا ہوں، اس ایک صفحے کو ڈھونڈتے نا ساتھ میں ایک کیٹلاگ انہوں نے ناموں کا بنانا شروع کیا، جو کتابیں اس وقت اس لائبریری میں موجود تھیں۔ اور یہ کرتے ایک صفحہ ڈھونڈنے کی خاطر انہوں نے اس لائبریری میں موجود تمام مینوسکرپٹس کا ایک پورا کیٹلاگ تیار کر، اور اب وہ کیٹلاگ ہمارے پاس ایک کتابی شکل میں موجود ہے، جو کہ مکتبۃ الظاہریہ کی تمام مینوسکرپٹس کا ایک پورا ایک کیٹلاگ ہے۔ تو یعنی ایک ہمارے پاس ایک پوری کتاب موجود ہے۔ اچھا، اس قصے کے بتانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگی میں بھی کبھی کبھار ایک سے دو چیز ادھر ہو جاتی ہے، تھوڑی سی پرابلم آ جاتی ہے، تو انسان کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اس مصیبت کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مصیبت کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اب وہ چھوٹی سی مصیبت ہوتی ہے، وہ اس کو ایک رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی چھوٹی سی پرابلم کو لے کے، جس طرح کہ یہاں پہ آپ نے مثال میں دیکھا، شیخ ناصر الدین البانی نے ایک صفحہ ڈھونڈنا تھا، چاہتے تو جا کے بس اس صفحے کو ڈھونڈتے اور کچھ نہ کرتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھایا، اور اس فائدے کو اٹھا کے پورا مینوسکرپٹ سے ایک پوری کیٹلاگ تیار کر لیا اس لائبریری کا۔ کچھ لوگ، اور تو اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس ایک چھوٹی سی پرابلم سے پورے ایک پہاڑ تو کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن وہ پہاڑ پھر زمانہ دیکھتا ہے، آ کے وہ سلطنت کھڑی کرتے ہیں۔ وہ ایک مصیبت کا پہاڑ نہیں کھڑا کرتے کہ روتے رہتے ہیں کہ یہ ایک چیز غائب ہو گئی۔ ان کو ایک صفحہ غائب ہوا تھا شیخ ناصر الدین البانی کے لیے، اور انہوں نے ایک پوری کیٹلاگ لکھ ڈالا۔ تو اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو ایک مثال کے طور، اس کی ایک مثال، ایک جو عام مثال دی جاتی ہے کہ آپ ایک کپ کو ہاف ایمٹی یا ہاف فل دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو پورا ایمٹی کپ بھی ہونا، وہ اس ایمٹی کپ کو لے کے بھی بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ یا اس کی دوسری مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک خالی سفید صفحہ لیں، اس کے درمیان میں ایک کالا نقطہ لگا دیں، ایک ڈاٹ لگا دیں۔
کچھ لوگوں کی نظر تو صرف اس ڈاٹ پہ جاتی رہے گی، اور کچھ لوگ کچھ باقی سارا خالی سفید پہ جو اس کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ میں کیا بنا سکتا ہوں، یہاں پہ کیا سلطنت کھڑی کر سکتا ہوں۔ تو یہی ہے کہ ہمیں ہم زندگی کی جس بھی سچویشن میں ہوں، ہمیں اپنی اپرچونیٹیز، اپنی نعمتیں، ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے جو ایک چیز مسنگ ہے اب اس پہ کیا کریں، جو آپ کے پاس ہے اس کو استعمال کر کے آپ آگے بلڈ کریں، آگے جو ہے اپنی کنسٹرکٹیو کام کریں، بجائے کہ اس ایک چھوٹے سے نقطے کو لے کے بیٹھ جائیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ ایک چیز ہوتی تو یہ میں کر لیتا، یہ ایک چیز ہوتی تو یہ میں کر لیتا۔ اور اسی عادت سے کہ ہم لوگ آبزرو کریں کہ ہمارے پاس نعمتیں کون سی ہیں، انسان کے اندر وہ جذبہ آئے گا کہ وہ اللہ کا شکر کرے، اور شکر کرے گا تو اس کی نعمتیں بڑھیں گی آٹومیٹکلی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کہتا ہے قرآن میں۔ تو اس اصول کے تحت انسان ان نعمتوں کو جو اس کے پاس ہیں ان پہ فوکس کرے گا تو اس کی آٹومیٹکلی اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اس پر نعمتیں اپنی بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس سے ایک اور سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو جب زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں نا، وہ جب ہی سیدھا ہوتا ہے، جب ہی کوئی کام، یعنی اس کو جب ہی اللہ کی یاد آتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں، میں یہاں پہ کمپیریزن کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شیخ ناصر الدین البانی کا جو ایک صفحہ گھما تھا ان پر ایک عذاب آیا تھا یا آزمائش تھی، لیکن اس سے کمپیریزن کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ کہتے ہیں قرآن میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم انہیں چھوٹا عذاب یعنی دنیا کا عذاب چکھائیں گے اس بڑے عذاب سے پہلے، یعنی جو آخرت کا بڑا عذاب ہے، تاکہ امید ہے کہ وہ لوٹ جائے۔ تو انسان کو جب ذرا سی کوئی مسہیپ ہو جائے اس کی زندگی میں، تو اس سے اس کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، اس کو ہوش آ جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو نیگیٹیولی لے، اس کو اپنے آپ کو پازیٹیولی اور کنسٹرکٹیولی اپنے آپ کو نا اپلائی کرنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں جب آتی ہیں تو ایک عقل مند اور ایک باحکمت انسان یہی سوچتا ہے کہ میں آگے کیا کروں، بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے سوچے کہ یار اب سب کچھ چلا گیا، لٹ گیا۔ وہ دیکھیں میں اس سے آگے کیا کر سکتا ہوں، مجھے اپنا دماغ کھولنے کے لیے اپرچونیٹی ملی، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا فرعون کو بھی اس طرح اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تھے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ان کی طرف بھی اس طرح کے عذاب آئے تھے، تو انہوں نے تو آگے سے کیا کہہ دیا کہ جی اب بس ہم سے عذاب ہٹائیں، ہم آپ بنی اسرائیل بھیج دیں گے آپ کو، لیکن جیسی آسانی ہوئی تو وہ پلٹ گئے واپس۔ اور اسی طریقے سے جب بنی اسرائیل کے اوپر وہ پہاڑ رکھا گیا کہ اس پر ایمان، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ۔ تو جب پہاڑ ان کے اوپر تھا، جو تو ان سے کہا گیا پکڑ لو جو تمہیں دیا گیا، ظاہری بات جب پہاڑ ہوگا آپ کے اوپر، جب مصیبت آئے گی آپ کو، تو آپ یو ول سے لبیک، میں حاضر ہوں، آپ مان جائیں گے، لیکن جیسے آپ سے وہ ہٹے گی تو عین ممکن ہے کہ ثم تولیتم، آپ منہ پھیر لیں۔ تو اسی لیے انسان کو جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ حالات اس طرح بنا دیتا ہے، جس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، تو عذاب کی میں کمپیریزن کر رہا ہوں، میں ہر وقت عذاب اس طریقے کا نہیں ہوتا۔ وہ مثال جو شروع میں مثال دی تھی کہ شیخ ناصر الدین البانی کا جو صفحہ گم گیا تھا، وہ بظاہر تو کوئی عذاب نہیں تھا، ان کو ٹھیک ہے ایک پریشانی ہوگی کہ یہ ایک صفحہ کدھر گیا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا حدیثیں لکھی ہوئی تھی، کیا تھا اس میں، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، وہ بھی چھوٹا سا ایک آزمائش ہی تھی نا۔ تو اسی طریقے سے انسان کو بعض اوقات ایسے ادھر ادھر حالات ہوتے ہیں، اس سے انسان کو گھبرانے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے اب میں کیا کر سکتا ہوں اس سے آگے۔ اندازہ کریں ایک صفحہ گھومنے سے پورا ایک کیٹلاگ تیار ہو گیا جو آج ہمارے پاس ہے۔ تو اسی طریقے سے میرے ساتھ بھی ابھی ریسنٹلی ایک دن میں نے ویسے ہی سستی میں نے کہا آج بڑا میں تھکا ہوا تھا، میں نے کہا آج ذرا دعا کے لیے، مطلب میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ آج بیٹھ کے تھوڑی لمبی دعائیں کروں، ساتھ ہی نا بارش شروع ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یقین کریں وہ بارش شروع ہوئی، مجھے ایسا لگا اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پیغام بھیجا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا۔ وہیں میں بیٹھ گیا، سارا دن کا تھکا ہوا آیا تھا، تو میں نے اس وقت لمبی دعا کرنے کی نیت نہیں کی، اسی وقت بارش شروع ہوئی، میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے لمبی دعائیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب حالات و واقعات بناتا ہے تو آپ کو اس کو اپرچونیٹی کو سیز کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ
ये क्या हो गई कि नेमतों पे नज़र रखें, और जैसा कि मैंने कहा, उन नेमतों पे नज़र रखेंगे तो शुक्र करेंगे तो वो बढ़ेंगी। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम।